बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान का उभरता नया सितारा, आज का प्रोग्राम इस मौजू पर मबनी है। फरवरी में रबुआ, जिसे पाकिस्तान के सरकारी कागजात में अब चनाब नगर कहते हैं, इस शहर से तल्लुक़ रखने वाली दुनिया के कई रिकॉर्ड कायम करने वाली लड़की सितारा बरूज अकबर हाइडेलबर्ग शहर के सिटी काउंसिल के मेंबर वसीम भट्ट साहब की दावत पर जर्मनी तशरीफ़ लाईं। इनकी आमद पर शहर की मेयर मोहतरमा स्टेफानी जॉनसन ने इनका इस्तकबाल किया। शहर की तरफ से जर्मन नेशनल पार्लियामेंट के मेंबर अलेक्जेंडर फोहर ने भी इनको खुशामदीद कहा और इनको जर्मन पार्लियामेंट में दौरा करने की दावत भी दी। कैंसर रिसर्च में नाम पैदा करने वाली सितारा बरूज ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स कर चुकी हैं। इनको जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग में मौजूद जर्मनी के सबसे बड़े कैंसर रिसर्च सेंटर DKFZ डोइचे क्रेब्स फोर्शुंग सेंट्रम में अपनी कैंसर रिसर्च जारी रखने और इस मैदान में PhD करने की तजवीज़ भी दी गई है। उन्होंने तीसरी क्लास के बाद किसी बाकायदा स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी, क्योंकि उनके वालिदैन का ख्याल था कि ये लड़की आम स्कूल के लेवल से बहुत आगे जा चुकी है। इन्होंने 9 साल की उम्र में इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में बांड 9 लेकर दुनिया भर में इस कम उम्री में इस एजाज़ को जीत लिया। इसी साल ओ लेवल केमिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, फिर 10 साल की उम्र में ओ लेवल बायोलॉजी और 11 साल की उम्र में इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ में ओ लेवल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। यानी कम उम्री में ये क्वालिफ़िकेशन हासिल करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इन्होंने कायम किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने ए लेवल करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने इस उम्र में ये ए लेवल करके इस रिकॉर्ड को कायम किया है। इस वक्त वो दुबई में मुकीम है और उम्मीद है जल्दी दोबारा जर्मनी तशरीफ़ लाएंगी। अब आप आज टीवी पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में उनकी वीडियो मुलाहिज़ा करें, जिसमें इनके बारे में मज़ीद तफसीलात मौजूद है। नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और यकीनन जब हम अपने होनहार जबरदस्त सपूतों को देखते हैं जो हर फील्ड में अपनी पेशा वराना महारत, अपनी रिसर्च, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रहे हैं, तो यही मिसरा जहन में आता है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं लालिया की चिनाब नगर की रिहायशी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैंसर रिसर्च करने वाली हमारे साथ मौजूद हैं सितारा बरूज अकबर साहिबा। और ये वैसे तो इन्होंने 5 मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने होस्ट किए हुए हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने जर्मनी इनका जाने का इत्तेफाक हुआ। ये अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुकी थी और इनकी रिसर्च को, इनकी काबिलियत को सराहा गया। आपको बताते चलें कि हाइडेलबर्ग जर्मनी में यूरोप का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर है, जिसको DKFZ कहा जाता है, और इनको वहां से भी दावत दी गई कि ये मजीद अपनी जो रिसर्च है वहां कंटिन्यू करें। शी इज एस्पायरिंग टू कंप्लीट हर PhD इन सिमिलर सब्जेक्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सितारा बरूज और हमें ज्वाइन कर रही हैं बराह रास्त दुबई से। अस्सलाम वालेकुम सितारा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? आप भी इसी तरह चमकती जगमगाती रहें, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। पहले तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी कैंसर रिसर्च के बारे में। व्हाट वर सम ऑफ द की फाइंडिंग्स, और उसको इतना माशाल्लाह दुनिया में पजीराई मिल रही है, आप इसको किस तरह, हाउ विल यू कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन दिस रिसर्च? फॉर मी माई रिसर्च इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड मेरे कंट्री के बारे में, कि मैं सोचती हूँ कि हमारे मुल्क में कैसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि शुरू से मेरा ये शौक रहा कि मैं पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करूँ जो कि इंसानियत की खिदमत करे और मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। तो माई रिसर्च वॉज फोकस्ड अराउंड कि जो बैरियर्स होते हैं डायग्नोसिस में, जैसे अभी अर्लियर आप डिस्कस कर रहे थे कि जेनेटिक जो कॉजेज है हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, और हमारे मुल्क के लोग जो है वो जानते नहीं है कि व्हाट कुड बी व्हाट जेनेटिक्स इज, और वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर हमारी लाइफ पे कैसे एवरीडे इफेक्ट करती है। तो मेरी रिसर्च ctDNA के ऊपर वर्क करती है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA में। अमूमन आपने सुना होगा बायोप्सी लेते हैं जब कैंसर का डायग्नोसिस करना पड़ता है, वो काफी कॉस्टली होता है, और उसमें लोगों को यही होता है कि मैं जी अगर मुझे कैंसर हो गया तो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं चेक नहीं करा सकता, मुझे समझ नहीं आती। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA इज अ लो कॉस्ट एंड मोर इफेक्टिव वे एक चेक करने का बायोमार्कर्स के थ्रू
کہ آپ کو اگر کینسر ہے تو سگنلس دیتا ہے کہ آپ کے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں بس, اور ایک پینل ڈیزائن کیا ہوتا ہے, تو بلڈ کے سیمپل کے اندر سے سی ٹی ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پتا چل جائے کہ بندے کو کینسر ہے کہ نہیں ہے اور کس ٹائپ. اینڈ اٹ از فار لیس انویسو, اٹ از فار مور کاسٹ افیکٹو, اینڈ اٹ کین بی اسکیلڈ اپ, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی, اور اس کو آلریڈی ٹرائی کیا جا رہا ہے ان سم کنٹریز ان افریقہ, اور ان ٹرمز آف نان انویسونیس اینڈ سیفٹی اٹس مچ بیٹر کمپیئر ٹو دی ادر آپشنز. اور جو کہ ہیومنس کے اوپر بھی جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, اٹس سائیکولوجیکلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دے فیل لیس ورڈ. جبکہ اگر آپ بایوپسی کا سیمپل لیں, ایون اف اٹس ناٹ کینسر سم تھنگ ایلس, وہ بندے کے دماغ میں سے خوف کبھی نہیں جاتا. اور یہ اس کے اندر بیٹر یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس پاسبل ہوتا ہے, کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن ونس ایوری 6 months. اور اب کافی سارے کینسرس کی ٹائپ ایسی ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہیں اگر ان کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, تو دس ہیلپس ان دیٹ ایز ویل. اینڈ ستارہ, جو ہمارے کلچرل اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ سائیکو سوشیو بیریئرز ہیں, اس کے تھرو بھی ہمیں جانے کا موقع دیتا ہے, کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی گلٹی, کوئی سسٹ کبھی ڈسکور ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اس کو چھیڑو مت, اس کو چھیڑا تو کہیں خدا نہ خاصہ کینسر پھیل جائے گا یا بڑھ جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عموماً جو آپ جیسے ریسرچ کر رہی ہیں, جو ریسرچ سینٹرز ہیں یورپ, ان کا جو پاپولیشن اسکیل ہے وہ بہت مختلف ہے, اینڈ ایون دے آر اسٹرگلنگ ود بینگ ویلفیئر اسٹیٹس, ود پرووائڈنگ کیئر ٹو کینسر پیشنٹس. کیا اس طرح کی جو کریٹیکل النیسز ہوتی ہیں اس کو کیسے ہینڈل کریں فار لارجر پاپولیشن, اٹس ڈبیٹیبل. پیپل ایوری ویئر ہیو بین آسکنگ کوشچنس ٹو دیئر گورنمنٹس. لیکن بالخصوص ہمارے جیسے ممالک, آپ نے جیسے کہا کہ جہاں آبادی بھی زیادہ ہے, وسائل بھی کم ہیں, ہم اس طرح کے چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ واٹ از یور ریکمنڈیشن ان ٹرمز آف آر پالیسی اینڈ ٹیکنگ اینڈ پرووائڈنگ کیئر فار دیز کینسر پیشنٹس؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں ود پیپل ان دا گورنمنٹ اینڈ پیپل ہو آر ہولڈنگ کی اسٹیک ہولڈر پوزیشنز, ہمارے یہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے. کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اب کینسر کا ڈائگنوسس سن کے تو ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ دس از اے ڈیتھ سینٹینس, ایون دا موسٹ آف دا کینسرز ہیو ٹریٹمنٹس ناؤ, وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی. کینسر تو کیا ہمارے پاس نارمل ایوری ڈے چیزیں, کتنے سارے بچے ہوتے ہیں جو کہ بلوچستان میں کئی دفعہ کیسز آتے ہیں, پنجاب میں, سندھ میں, جن کو دے ہیو ریبیز اور اس کی ویکسینیشن ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو کینسر تو بہت بعد کی چیز ہے, ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اور یہ ویلفیئر اسٹیٹس وین اٹ کمس ٹو ایون ڈوئنگ ریسرچ, جب آپ پاکستان میں کہتے ہیں کہ کوئی بایو بینک اویلیبل ہو, یا میں پاکستانی جینیٹکس کو, پاکستانی جینیٹیکل ہیریٹیج کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز اویلیبل ٹو دا سائنٹسٹ. اور ہماری گورنمنٹ کیا ریسرچ کو بھی سپورٹ اس سینس میں نہیں کرتی جس طرح کی یورپین گورنمنٹس کرتے ہیں. جب ہم ریسرچ کے لیے ڈیٹا سیٹس بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وی یوزلی گیٹ دا ڈیٹا سیٹس آف پیپل ہو آر کاکیجن, جو کہ وائٹ یورپین ڈسینٹ سے ہوتے ہیں. وہ سیم چیزیں ہماری جینیٹکس کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اویئرنیس پیدا کی جائے, اور دوسری ٹالرنس ہو. ہمارے ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ اگر پیشنٹ آتا ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں کمپلین کرتا ہے, تو ہمارے ڈاکٹرز کے پاس بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سیریسلی لی جائے. فار ایگزامپل اف ا لیڈی کمز اینڈ شی کمپلینز اباؤٹ پین, اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں درد میں ہوں, یہ وہ, تو ڈاکٹر اس کو سیریسلی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی ڈرامہ کر رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس میں بھی ستارہ بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ہی سیکٹرز میں اوور برڈن بھی ہے ڈاکٹرز. سو آئی تھنک they try to do their best, لیکن yes, these cases and such incidents are also prevalent. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور ڈبیٹ جو کی جاتی ہے پاکستان میں, اور ابھی ہم جیسے جب تھیلیسیمیا کی بھی بات کر رہے تھے, of having a cancer registry, اور آپ کا بھی اشارہ lack of information, lack of data, lack of research کی طرف ہے. How helpful would a national level cancer registry be? I think it would be life-changing for people who both do research and the people who benefit from that research. کہ اگر ہمارے پاس ایسا کا ڈیٹا اویلیبل ہو, جو کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستانی ریسرچرز جو جا کے یورپ میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, یا امریکہ میں یا UK میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ خوشی سے ریسرچ کرے, اور وہ اپنے ملک کی پرابلمس کو زیادہ جلدی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو اس چیز میں سپورٹ کیا جائے. سو وی ہیو اے نیشنل کینسر رجسٹری, اور ہمارے پاس اس کی ایکسیس بھی ہو. پھر اس کو جیسے اب انگلینڈ میں وی ہیو جینومکس انگلینڈ, جہاں پہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, وہ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیٹا فار پیپل ٹو ریسرچ آن اٹ, لیکن ان کے لیے اس کو بھی مینٹین کرنا کافی مشکل ہوا ہے. تو اسکیلیبلٹی, اور پھر ہمارے انفراسٹرکچر کی بھی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سینٹرز نہیں ہیں اپنی پاپولیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہاسپٹلز لائک شوکت خانم, جو کہ میموریل ٹرسٹ ہیں, جو کہ فنڈنگ جن کو
کام خود کر رہی ہے بجائے اس کے گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کا برن ہے. دے کین اسٹارٹ دیز انیشیٹیوز ایز ویل, لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ ڈیفینیٹلی اس میں ضروری ہوگی, کیونکہ دس از ڈیٹا دیٹ نیڈس ٹو بی مینجڈ سیفلی. کافی لوگوں کو یہ بھی obviously have privacy and data concerns کہ جی میرا جینیٹک انفارمیشن لے رہا ہو, جو کہ بہت ویلڈ ہے کہ میری جینیٹک انفارمیشن لے رہے اس کے ساتھ کرو گے کیا. تو ان کو پہلے سمجھایا جائے کہ بھی آپ کی یہ دیز آر دا پاسبل کنسرنز دیٹ کوڈ بی, اور یہ ہم نے اس طرح ایڈریس کیا گیا, اور پھر اس کو سیکیورلی مینج کیا جائے, اور پھر ایکسیس ہو ان لوگوں کی جن کو اس کا چاہیے. I think you spoke from the heart because it's a subject of passion and interest for you. لیکن ستارہ, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اب تک کا یہ سفر کتنا آسان یا کتنا کٹھن تھا. What were some of the key challenges that you had to face? Because you know, from Chenab Nagar to becoming an Oxford researcher, I'm sure اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے. If something that you would like to share with people and your greatest learning out of these experiences. میں سب سے پہلے تو وہی چیز ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی میری سچویشن بہت ٹف تھی, میں تو بہت مشکل میں تھا. مشکل وقت ہر ایک کے اوپر آتا ہے, بٹ when the going gets tough, the tough have to get going. اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا, پاکستان نے میرے لیے کیا کیا, پاکستان آپ کو سب کچھ دے چکا ہے, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی پہچان, کلچر, لینگویج, آپ نے پاکستان کو کیا دیا. تو وہ سوچ کے آپ کا پرپس اگر آپ سے بڑا ہو, میں سے ہم نکل کے اگر ہم ہو جائیں اور ہم اپنے پورے سوسائٹی کے بارے میں سوچیں, تو آپ کی زندگی زیادہ میننگ فل بھی ہوگی. اگر میں صرف یہ سوچوں کہ جی اگر میں ایک maybe I can become like a public speaker, or I can become a teacher, or I can become someone who's, یہ سارے نوبل پروفیشنز ہیں, لیکن اس کا تھاٹ پروسیس میٹر کرتا ہے آپ کے پیچھے, کہ اگر آپ ایسے کریں تو شاید آپ صرف ایک بندے کی زندگی اپنی چینج کر سکیں یا 2 بندوں کی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سوسائٹی کے لیے بینیفٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اکٹھے مل کے ایفرٹ کے ساتھ ہم پاکستان کی جو ہے فیوچر کو بدل سکتے ہیں. Absolutely. اور اگر آپ ڈیفینیٹلی when it comes to like میری اسپیشلائزیشنس کوئی ایک نہیں ہے. میں نے کینسر ریسرچ میں کیا, میں نے اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ میں اسپیشلائز کیا, میں نے کمیونٹی سروس میں اور ڈپلومیسی میں. تو آپ ایک اسٹار کیوں بننا چاہو جب آپ پوری کانسٹلیشن بن سکتے ہو. اور پاکستان میں جو ہے وہ آئی تھنک سم آف دا موسٹ بریلینٹ مائنڈز دنیا میں اللہ نے دیے ہیں. خاص طور پہ آج کل کے جو بچے ہیں, فائنڈ کے فونس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, سوشل میڈیا پہ. ہم کہتے ہیں کہ Thank you so much, Sitara. I think I really like that analogy of the constellation, and I think you've stayed true to your word and to your name. بہت بہت شکریہ for these very inspiring words, and please continue doing this brilliant service to our community and to the world at large. کیونکہ آپ کی جو ریسرچز ہیں وہ صرف کسی ایک طبقے, کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں. It is going to be a torch bearer for the entire humanity. اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ارتقا ہوتی ہے, ایولیوشن آتی ہے, اس میں کسی ایک شخص کے صحرے پہ آپ کامیابی کا صحرا اس کے سر پہ نہیں سجا سکتے. It is the the ambition and the hard work of so many people.